نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، اور میں بھی شکر اللہ کا الحمدللہ خیر عافیت سے ہوں۔ اور میرے وی لوگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہی بہت اچھا وی لوگ رہتا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سورہ بقرہ کی 229 آیت سے لے کر 232 آیت تک۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں سابق میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنے عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے نازل فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہی نصیحت ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعائیں ہیں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے، حج عمرے کے ساتھ نصیب فرمائے آپ کو اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو صالح کرے، اور بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اپنے غیب سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو ہاسپیٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اپنے غیب سے۔ اور بس اس میں اور نصیحت میں تو میری آپ کو درخواست یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل آپ خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، میں اس کار خیر میں اپنا بھی حصہ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر کو ہم بڑھا سکیں۔ اپنے دوستوں کو بھی کہے کہ وہ بھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں، کیونکہ اپنے جتنے بھی رشتہ دار آپ کے جاننے والے کتنے بھی ہیں جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، وہ جب اللہ آپ کو خیر کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پڑوسی ہی آپ کے قریب ہوتے ہیں، وہی آپ کے مددگار کے لیے ہیلپ کے لیے پہنچتے ہیں۔
تو اپنا بھی خیال کریں، اپنے آس پاس کی صفائی رکھیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔